الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس کو بھی موت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی اور اجل مقرر کے مطابق آ جائے گی۔ جس کی جو اجل یعنی موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی اور اس وقت سے ٹل بھی نہیں سکتی جو اس کے لیے مقرر ہے۔ اس آیت کے اندر جہاد کی ترغیب ہے اور قتل کے ڈر سے جہاد کو چھوڑ دینے پر ملامت کی گئی ہے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر جو سنی اس میں ناممکن بات نہیں ہے، ان کو بھی اللہ کے حکم سے موت آئے گی، جیسا کہ سب جانوں کو موت آنا ہے۔ اگر ان کی موت ہو ہی گئی جو اللہ کے حکم سے ہے تو ان کے دین کو چھوڑنے کا کیا جواز ہے؟ پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا بدلہ چاہے، مثلا جہاد سے مال غنیمت کا طالب ہو، تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، مگر ضروری نہیں کہ دے ہی دیں، اللہ فیصلہ کرے گا کہ جس کو دنیا دینی ہے اور جس کو دنیا نہیں دینی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص آخرت کے لیے ثواب کا ارادہ کرے گا تو ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے، اور پھر فرمایا کہ ہم عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ ان جو ہے جملوں میں ان حضرات پر تعریض ہے جنہوں نے غنیمت کے مالوں کی طرف توجہ کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں جو مصلحت تھی اس پر غور نہ کیا، اور ان حضرات کی تعریف ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ دور حاضر کے اندر بھی اس آیت سے بہت اہم جو ہے وہ نتیجے نکالے جا سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی شخصیت کے وفات پا جانے پر طبعی رنج ہو تو یہ عقلی بات ہے، اور اس بات کو سمجھنے اور ماننے کی ضرورت ہے کہ اگر تو کوئی خادم دین، مفتی، مرشد، محدث وغیرہ کی وفات ہوئی ہے تو اس کی موت ہونا تو ضروری ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دین کے کاموں کو نہ مشروط کیا جائے کہ اب جو ہے وہ دین پہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، یا جیسے کہ ہم جملے سنتے ہیں کہ قدرت کے سفاک ہاتھوں نے العیاذ باللہ اس شخص کو ہم سے ایسے وقت پر چھین لیا کہ جب کہ ہم کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر نعوذ باللہ تنقید کی جا رہی ہے۔ کوئی ایسی بھی باتیں کرتا ہے کہ اب ایسا شخص کہاں دوبارہ پیدا ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ حضرت ہم کو بے سہارا چھوڑ گئے، یتیم کر گئے، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجل مقرر سے پہلے ہی اور اذن الہیہ کے بغیر خود ہی چلے گئے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھیں ان کفریہ جملوں سے۔ اس آیت کے اندر جو ہے اس قسم کے ماتمی کلمات کہنے والوں کا جواب ہے کہ اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہو اور اعمال صالحہ ادا کرتے رہو، اور جب تک اللہ چاہے گا تمہیں رکھے گا، اور جب جو ہے تمہارا وقت آ جائے گا تم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد 7 سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ماتم نہیں کیا، اور اس سے ہم کو جو ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم کو راضی رہنا ہے۔ جو بربنائے طبع بشری جو دل کے اندر رنج اور جو ہے غم ہوگا کسی کے جانے سے، اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ انسان کو موت جو ہے گھروں کے اندر آئے گی، یا اگر وہ کسی ہائیسٹ لیول کے ICU بیڈ میں ہو وہاں پر بھی اس کو موت آئے گی، موت سے کہیں نہیں بچ سکتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔